قمری مہینوں کے اعتبار سے یہ مہینہ جس کا آغاز ہو چکا ہے رجب المرجب کا ہے۔ اس مہینے کا نام رجب کیوں رکھا گیا؟ رجب کا معنی تعظیم ہے۔ رجب ترجیب سے نکلا ہے اور ترجیب کا معنی تعظیم، کیونکہ یہ مہینہ بھی معظم مہینوں میں داخل ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ نے گنتی کے 12 مہینے بنائے اور منہا 4 حرم، 4 مہینے ان میں قابل احترام بنائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ 3 مہینے قابل احترام لگاتار ہیں، محرم، ذوالقعدہ، ذی الحجہ، یہ لگاتار ہے۔ ذوالقعدہ آتا ہے، ذی الحجہ آتا ہے، محرم آتا ہے، اور 4تھا مہینہ رجب ہے۔ تو لکھا ہے کہ ان کی تعظیم زمانہ جاہلیت میں بھی لوگ کرتے تھے۔ ان مہینوں کے اندر قتل و قتال نہیں کرتے تھے، جنگ نہیں کرتے تھے۔ جو ہی یہ مہینے شروع ہوتے، پورے عرب کے اندر ایک امن سکون کی فضا قائم ہو جاتی اور لوگ بلا خوف و خطر جہاں جانا چاہے چلے جاتے۔ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ یہ جو مہینہ ہے یہ قابل احترام مہینہ ہے، اس کا احترام عرب کے لوگ بھی کرتے ہیں۔ تو اسلام کی جب ابتدا ہوئی ہے، ابتداء اسلام کے اندر بھی ان کو محترم سمجھا گیا اور رکھا گیا، ان کے احترام کو باقی رکھا گیا۔ لیکن جہاد کرنے کو اس میں جائز رکھا گیا۔ جو پہلے قتال کرنا ممنوع تھا، اس حکم کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ کر دی کہ ان مہینوں کے اندر تم چونکہ جنگ اور قتال نہیں کرتے تھے، اب تم قتال کر سکتے ہو، لیکن احترام ان کا باقی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے کے شروع ہوتے ہی رمضان کی انتظار لگ جاتی تھی۔ آپ رمضان کی انتظار فرمایا کرتے تھے اور ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اے اللہ، ہمیں شعبان اور رجب میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ شعبان اور رجب میں برکتیں نصیب فرما اور ہمیں خیر و عافیت سے رمضان کا مہینہ، رمضان کے روزے اور رمضان کی تراویح نصیب فرما۔ 2 مہینے پہلے ہی اللہ کے نبی رمضان کی انتظار فرما رہے ہیں اور دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ تو پہلی چیز جو ہمیں اس مہینے میں ملتی ہے، ہمیں جو اسلام کی تعلیمات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے یہ عمل ملتا ہے کہ اس مہینے کو معظم سمجھا جائے، قابل احترام سمجھا جائے، اس لیے کہ یہ مہینہ قابل احترام مہینوں میں شامل ہے۔ اور قابل احترام مہینوں میں جو خاص عمل ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ تمہیں ان کا احترام کیسے کرنا چاہیے۔ منہا 4 حرم، 4 مہینے قابل احترام۔ اب تم احترام اس میں کیسے کرو گے ان کا؟ فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ احترام ان مہینوں کا یوں کرو کہ اپنے اوپر ظلم نہ کرو، اپنے اوپر اپنے ساتھ زیادتی اور ظلم نہ کرو، یہ احترام۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو فرما رہے ہیں کہ اپنے اوپر اپنے ساتھ ظلم نہ کرو، مطلب یہ ہے کہ تم ان مہینوں میں خاص طور پہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ جو انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ایک ظلم کر رہا ہے۔ کس کے ساتھ ظلم کر رہا ہے؟ اپنے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ ظلم کر رہا ہے، اپنے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے فرمایا فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے ساتھ ظلم نہ کرو۔ گناہ کر کے تم اپنے ساتھ ظلم کرتے ہو۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا،
اے اللہ میں نے بڑا ظلم کیا ہے اپنے اوپر، بڑا کثیرا، دعا سکھائی گئی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بڑا ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، میرے گناہ کوئی نہیں معاف کر سکتا ہے تیری ذات کے علاوہ، تیری ذات کے علاوہ میرے گناہ کوئی نہیں معاف کر سکتا، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی، اللہ اب مہربانی فرمائیے مجھے معاف کر دیجیے، فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت، میرے گناہ کوئی نہیں معاف کر سکتا، گناہوں کی معافی کس سے مانگے؟ اللہ سے مانگے، فاغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، اور ایسا معاف کر کہ میرا کوئی گناہ نہ ہو، کوئی گناہ میرے نامہ اعمال میں نہ، مٹا دے، اور مٹ جاتے ہیں، کب مٹتے ہیں؟ میرے نبی کا فرمان ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جب توبہ تو کرتا ہے اور نیت پکی ہوتی ہے آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، توبہ کرتے وقت نیت پکی ہوتی ہے، واقعی ارادہ نہیں ہوتا گناہ کرنے کا، اگر دل میں بات ہے کہ دوبارہ بھی کرنا ہے تو پھر توبہ کیسی ہوئی؟ ہاں دوبارہ ہو جائے ایک الگ بات ہے، دوبارہ انسان کے اوپر نفس غالب آ جائے ایک الگ بات ہے، لیکن توبہ کے وقت اس کی نیت پختہ ہونی چاہیے کہ نہیں کروں گا، دوبارہ انسان کا نفس غالب آ سکتا ہے، لیکن جس وقت وہ اللہ کے سامنے معافی مانگ رہے واقعی اس کا عزم پختہ ہونا چاہیے، اس کو چھوڑ دے، فوراً الگ ہو جائے، اگر گناہ میں مصروف ہے فوراً الگ ہو جائے، توبہ کے وقت نیت پختہ کرے، اور اگر کوئی فرض تھا جس کی قضا بنتی تھی یا کسی کا حق مارا تھا اس کو دینے کی نیت کرے، فرض تھا اسے قضا کرنے کی نیت کرے، تو ان باتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے جب کوئی توبہ کرتا ہے تو میرے نبی فرماتے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اس کی حالت اور کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، اور اس سے بڑا انعام ایک اور ملتا ہے جو قرآن بتاتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ اس کے گناہوں کو مٹا کے نیکیاں لکھ دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں۔ کون کس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ان قابل احترام مہینوں کا سب سے بڑا ادب جو ہمیں قرآن بتاتا ہے وہ یہ ہے گناہوں میں کمی، گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں کو چھوڑنے کی فکر، اور ان مہینوں میں یہ بھی ہوتا ہے فرمایا نیکی کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، جب کوئی قابل احترام مہینوں میں نیکی کرتا ہے اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے، اللہ حفاظت فرمائے اگر کوئی گناہ کرتا ہے اس کا گناہ بھی بڑھ جاتا ہے، ایک گناہ باہر کرنا، ایک گناہ حرم میں کرنا، حرمین میں کرنا فرق ہے، جگہ کا فرق ہے، زمانے کا فرق ہوتا ہے، وقت کا فرق ہوتا ہے، رات کا فرق ہوتا ہے، ایک انسان لیلۃ القدر گناہ کرتا ہے اس کا گناہ بڑا ہوتا ہے، علماء نے لیلۃ القدر کو جو اللہ نے پوشیدہ رکھا ہے جو حکمت بیان فرمائی، ایک حکمت یہ بھی بیان فرمائی اگر اللہ تعیین فرما دیتے اتنی عظیم رات تعیین ہو جاتی کہ یہ ہے پکی ہو جاتی، ابھی تو تمہیں پتہ نہیں ہے 5 راتوں میں تلاش کرو، تو اس رات بھی اس قوم نے گناہ نہیں چھوڑنا تھا اور نقصان بڑا ہونا تھا کہ یقینی علم ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اس رات گناہ نہیں چھوڑا، اس لیے معاشرے کے اندر گناہوں کی کثرت ہے، کیونکہ اس کی کئی وجوہات ہیں، ان وجوہات میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے لوگ معاشرے کے ساتھ چلتے ہیں، جس گناہ کو معاشرہ گناہ کہتا ہے اس کو سبھی گناہ کہتے ہیں، جس کو معاشرہ گناہ نہیں سمجھتا معاشرے کے اندر ایک بات چل پڑی، لوگوں نے اس کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا، احساس نکل گیا کہ یہ بھی گناہ ہے، تو لوگوں کے دلوں سے بھی احساس نکل گیا، تو جس کا احساس نکل جائے، جس برائی کی برائی دل سے نکل جائے تو لوگ اسے برائی نہیں سمجھتے، چاہے قرآن کی 20 آیتیں اس کے متعلق نازل ہو جائیں۔ عمومی طور پہ معاشرے میں سگریٹ پینے کو لوگ برا سمجھتے ہیں، عمومی طور ابھی تک لوگ برا سمجھتے ہیں، گھروں کے اندر بیٹا باپ کے سامنے سگریٹ جو اچھے گا رہے ہیں، تربیت کر رہے ہیں بچوں کی، تو بیٹا اپنے باپ کے سامنے سگریٹ نہیں پیتا، جو پیتے ہیں لک چھپ کے پیتے ہیں گھر والوں سے، تو اب کیوں؟ حالانکہ یہ برا سمجھتے ہیں لوگ اس کو،
تو باپ بیٹے سے کہو کہ تم سگریٹ بھی اپنے باپ کے سامنے، وہ کبھی نہیں پیے گا، چاہے اس کی عادت کیوں نہ ہو۔ لوگ اسے برا سمجھتے ہیں، نشہ کرنے کو لوگ برا سمجھتے ہیں، شراب پینے کو لوگ برا سمجھتے ہیں کہ یہ نشئی ہے، یہ شرابی ہے، اور جس کی برائی دل سے نکل گئی معاشرے کے تو لوگ بھی کہتے ہیں یہ برا نہیں ہے۔ اب بے نمازی کو کوئی برا نہیں کہتا، بہنوں کا حق مارنے والے کو کوئی برا نہیں کہتا، تو معاشرے ایسے ہے جی، سبھی لوگ ایسے کر رہے ہیں، دیکھو سبھی لوگ نماز چھوڑ رہے ہیں، وہ برائی ہے ہی نہیں، چاہے وہ چھوٹا سا گناہ ہو، معمولی سی چیز ہو، لیکن معاشرہ اسے بڑا بنا کے پیش کر رہا ہے، معاشرہ کہہ رہا ہے نہیں بڑا نقصان ہے، لوگ اسے برا سمجھ رہے ہیں، یہ چرس پی رہا ہے، یہ نشہ کر رہا ہے، یہ سگریٹ میں کیا کچھ بھر کے پی رہا ہے، لوگ برا سمجھ رہے ہیں۔ اور اسی باپ کے سامنے بڑے بڑے گناہ ہوں، باپ کو برا ہی نہیں لگتا، بیٹا باپ کے سامنے نماز نہیں پڑھتا، باپ کو برا ہی نہیں لگتا، بیٹا باپ کے سامنے کتنے گناہ کرتا ہے، اسے برا نہیں لگتا، چونکہ معاشرے نے اسے برا سمجھنا چھوڑ دیا۔ تو یوں گناہوں کی کثرت ہوئی ہے، وجہ سبب جو ہیں ان میں ایک سبب یہ ہے، جبکہ ہمیں اپنے اللہ کے قرآن کو فالو کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے، اپنے نبی کی تعلیمات کو دیکھنا ہے کہ میرے نبی کی تعلیمات کیا کہتی ہیں، میرے نبی کا فرمان کیا کہتا ہے، میرے اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں، جس کو میرے اللہ فرما رہے ہیں یہ گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لوگ نہیں سمجھتے۔ تو ان مہینوں کا احترام جو قرآن ہمیں بتاتا ہے، اور قرآن ایک عمل بتاتا ہے، صرف ایک کام کرو، گناہوں سے باز رہو، نفس پہ ظلم نہ کرو۔ تو جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیا، سمجھو یہ مہینوں کا احترام کر رہا ہے۔ میں کس گناہ کی بات کروں، کس گناہ کی بات کریں کہ معاشرہ اس کو گناہ نہیں سمجھتا۔ اور ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ معاشرے کو پتہ ہی نہیں ہم گناہ کر رہے ہیں، انہیں علم ہی نہیں ہے۔ علم کب ہوتا ہے؟ جب انسان علماء کی، اہل علم کی مجالس میں جاتا ہے۔ علماء سے تو رابطہ ہی نہیں، ہفتے کی ہفتے مسجد کو ہاتھ لگانے آتے ہیں، خطبے کا ٹائم، وہ خطبہ آنے لگتا ہے، دوڑے آتے ہیں، سلام پھیرتے ہیں امام صاحب، فوراً جوتا پہنا مسجد سے باہر، 2 رکعتیں پڑھنے کا ٹائم لے کے آتے ہیں، صرف اس لیے کہ اسلام کا اظہار ہو کہ ہم بھی مسلمان ہیں، بس دین سیکھنے کا وقت نہیں، ٹائم نہیں۔ تو ان اسباب میں ایک سبب یہ ہے کہ اس مسلمان کو پتہ نہیں میں گناہ کر رہا ہوں، میں حرام کھا رہا ہوں، میرا یہ معاملہ ناجائز ہے، میرے گھر میں آنے والا نفع حرام ہے۔ جب پوچھ لیتے حیران ہو جاتے ہیں۔ چند دن پہلے ایک بھائی نے مسئلہ پوچھا، جو پوچھ لیتے ہیں یقین کرو بڑے بڑے حرام سے بچ جاتے ہیں، ان کی روزی حلال ہو جاتی ہے، نہیں تو وہ لگے رہتے ہیں۔ کہنے لگا کہ ہمارے ایک عزیز فوج میں ہیں، ان کو حکومت کی طرف سے کارڈ ملتا ہے، اس میں 10,000 کا بیلنس ہوتا ہے، تو جب وہ خریداری کرتے ہیں تو اس میں 25%، 30% انہیں لیس ملتا ہے چیزوں میں۔ تو اس میں بیلنس تھا، تو انہوں نے چیز خریداری کر لی تھی، لیکن اس میں بیلنس تھا، انہوں نے کارڈ مجھے دے دیا، میں اس کارڈ پہ خریداری کر کے لایا۔ مسئلہ یہ پوچھنا کہ میری دکان بھی ہے، کیا اس کارڈ کے ذریعے میں خریداری کر کے، چونکہ کافی لیس ملتا ہے، کم قیمت میں چیزیں ملتی ہیں، میں اپنی دکان پہ لا کے بیچ سکتا ہوں؟ میں نے کہا آپ دکان کی بات کرتے ہیں، آپ کے لیے کارڈ کا استعمال ناجائز ہے۔ وہ کیسے؟ وہ حیران ہو گئے، کہتا میں دکان کی گنجائش لینا چاہتا تھا، آپ نے میرے اوپر ہی پابندی لگا دی۔ میں نے کہا بھائی ہم شریعت بناتے نہیں، بتاتے ہیں، بنانا اور ہوتا ہے، بتانا اور ہوتا ہے۔ تمہیں اجازت ہی نہیں ہے کہ تم کسی دوسرے کا کارڈ لے کر اپنے گھر کی چیزیں لے کر آؤ۔ سہولت کسے ملی ہے؟ جو اس محکمے کا ملازم ہے، اس کو سہولت ملی ہے، یہ اس کو یہ ان کی طرف سے اجازت ہے، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کارڈ میں بیلنس ہوتا ہے، میں کہ چاہے 1 روپیہ بھی وہ خرچ نہ کرے، بیلنس چاہے 1000 روپے ہوں، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ گھر کا سامان اس کے ذریعے لے کے آئیں۔ جو خود ملازم ہے وہ تو اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، سہولت اسے دی گئی ہے، اور تم ایسے ہی خام خواہ سے سہولت اٹھا رہے اور ناجائز کر رہے۔ اب پوچھ لیا، بعد میں شکر گزار ہوئے کہ بڑا اچھا ہوا میں نے پوچھ لیا، تو میں نے تو کام چلانا تھا اپنا، میں تو سوچ رہا تھا بڑی سہولت مل گئی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب عوام کا رابطہ اہل علم سے ہوتا ہے، یقین کرو ہمارے ساتھ واقعات پیش آتے ہیں، لوگ شکر گزار بنتے ہیں کہ ہم نے پوچھ لیا، وغیرہ تو ہمارا تو نظام ہی تباہ ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے گناہوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ ہم بچ گئے۔ تو اس لیے میرے عزیزوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں
کہ معاشرے کے مطابق نہ چلیں. جس کو معاشرہ برا کہے تم بھی اسے برا کہو, جس کو معاشرہ برا نہیں کہتا تم بھی اسے برا نہیں سمجھتے. ایسا کیوں کرتے ہیں؟ قرآن کو کیوں نہیں دیکھتے؟ نبی کی سیرت کو کیوں نہیں پڑھتے؟ نبی کی زندگی کیوں نہیں پڑھتے؟ اہل علم سے کیوں نہیں پوچھتے؟ ان سے رابطہ کیوں نہیں رکھتے؟ ان کی مجالس میں کیوں نہیں جاتے؟ کتنا ٹائم دنیا کے لیے, صبح سے اٹھتے ہیں شام تک دنیا کی تسبیح پڑھتے ہیں, دنیا کی تسبیح پڑھتے ہیں. علم کا ایک باب سیکھنے کے لیے اس مسلمان کے پاس وقت نہیں ہے, ایک علم کا باب سیکھنے کے لیے. بڑی آوازیں لگائیں ہم نے یہاں پہ, یقین کرو بڑے نوجوانوں کی منت سماعت کرتے ہیں مختلف طریقوں سے. ابھی چھٹیاں تھیں, ابھی نوجوانوں کو دعوت دی, یہ چھٹیاں ہیں 1 گھنٹہ دے دو ہمیں, کچھ تو بنیادی دین سیکھ لو. والدین کی منت سماعت کرتے ہیں, اپنے بچوں کو بھیجو, ہم انہیں کچھ یاد کروائیں. والدین سے پوچھو آپ کی اولاد بالغ ہو چکی ہے, کبھی آپ نے انہیں غسل کا اسلامی طریقہ سکھایا کہ غسل کب فرض ہوتا ہے؟ کہتے ہیں ہم نے تو نہیں سکھایا, ہم نے کوئی پوچھا ہی نہیں. شرم محسوس کرتے ہیں. پھر آپ نہیں سنا سکتے, سکھا سکتے تو بھیجیے مدارس میں, بھیجیے اہل علم کے پاس, وہ سکھائیں گے. اتنا تو کر سکتے ہیں. جس اہمیت سے تمہارا بچہ تیار ہو کر رکشے میں بیٹھ کر, گاڑی میں بیٹھ کر, تمہارے موٹر سائیکل میں پیچھے بیٹھ کر تم محبت سے سکول چھوڑ کے آتے ہو, ساتھ پیسے دیتے ہو, ساتھ اس کا بوسہ لیتے ہو, جاؤ میرا بیٹا سکول پڑھنے جاؤ. اتنی اہمیت قرآن کی کیوں نہیں اتری دل میں؟ اتنی اہمیت دین کی کیوں نہیں اتر رہی؟ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ اتنی محبت سے مدرسے کیوں نہیں چھوڑنے آتے؟ اتنی محبت سے لینے کیوں نہیں آتے؟ لمحہ فکری ہے, سوچنے کی باتیں ہیں ساری. مراقبہ تو کرے, محاسبہ تو کرے کہ اللہ ہوا کیا ہے ہمیں, ہم ہیں کون اور کھڑے کہاں پہ ہیں. میں نبی کا امتی ہوں, میں نبی کا غلام ہوں, میں قرآن کا ماننے والا ہوں, میں ایمان والا ہوں, میں دین اسلام والا ہوں, اور میری ترجیحات کیا ہیں, میری ترجیحات بدلی کیوں ہیں؟ ان اسباب پہ غور کرنے کی فکر ہے. معاشرے کے پیچھے نہ چلیں. معاشرہ تو جا رہا ہے جہنم کی طرف, معاشرہ تو جا رہا ہے گمراہی کی طرف, معاشرہ تو جا رہا ہے بغاوت کی طرف. آپ معاشرے کے پیچھے نہیں چلے. میں بارہا مرتبہ کہہ چکا ہوں, ہم نے معاشرے کا کلمہ نہیں پڑھا, ہم نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. اسلام کی تہذیب, اسلام کی ثقافت, اسلام کے علاوہ کسی اور تہذیب کو اپناؤ گے, کسی ثقافت کو اپناؤ گے, کسی طریقے کو اپناؤ گے, میرا اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ, ہرگز نہیں قبول کروں گا. کہتے حرج کیا ہے؟ حرج کیا ہے؟ شادی میری ترتیب سے ہوگی, خوشی میری ترتیب سے ہوگی, جتنی بھی نافرمانی ہو جائے کوئی نہیں بولے گا. پورے مجمع میں کوئی نہیں بولے گا. 500 بندہ بیٹھا ہوا ہے, نمازی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو مرضی شادی میں چلے, سن رہے ہیں, بیٹھے ہیں. کس لیے گئے ہیں؟ صرف کھانا کھانا ہے, ایک چھوٹے سے پیٹ کو بھرنا ہے, اور اس کو بھرنے کے لیے اس گندی مجلس اور محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کے ایمان کا تقاضا ہی نہیں ہے یہاں پہ بیٹھے, اس کا ایمان اسے جھنجھوڑتا نہیں ہے کہ وہ اس مجلس کا بائیکاٹ کرے, اٹھ کر باہر نکل جائے, کہ میرا ایمان کا تقاضا ہے کہ میں اس مجلس میں نہ بیٹھوں. قرآن کے اندر اللہ نے یہ بات واضح کی ہے کہ جو کسی گناہ کی مجلس میں بیٹھتا ہے اور شریک نہیں ہوتا گناہ کرنے میں, شریک نہیں ہے لیکن بیٹھا ہوا ہے, دیکھ رہا ہے, یہ اس کے رضا کی علامت ہے. اور فرمایا اس نے وہاں نفی نہیں کی, اس نے بائیکاٹ نہیں کیا, یہ ان مجرموں میں شامل سمجھا جائے گا. کیونکہ قرآن کریم کی جب آپ تفسیر پڑھتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, اس میں ایک بات یہ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی برائیاں بیان کر رہے ہیں, یا بنی اسرائیل برائیاں بیان ہو رہی ہیں ان کی. تو مفسرین ایک وہاں پہ سوال اٹھاتے ہیں کہ جن بنی اسرائیل کی یہ برائیاں بیان ہو رہی ہیں وہ تو پہلے گزر چکے تھے, جو مدینہ کے یہودی تھے کہاں ان کو جا رہا ہے, لیکن کرنے والے تو ان سے پہلے تھے, پھر انہیں کیوں کہا جا رہا ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے چونکہ یہ اپنے بڑوں کی برائیوں پہ راضی تھے, انہوں نے نفی نہیں کی, اس لیے انہیں یہ برائیاں بتائی جا رہی ہیں, اس لیے انہیں یہ خطاب کیا جا رہا ہے. برائیاں ان کی تھیں. آج ہم دیکھیں ہماری حالت کیا ہے, ہم نے گناہ کو گناہ سمجھا. تو کئی گناہ لا علمی کی وجہ سے ہو رہے ہیں, کئی گناہ معاشرہ انہیں گناہ نہیں سمجھتا اس لیے ہو رہے ہیں کہ حرج کیا ہے اس میں, اور کئی گناہ اس لیے ہو رہے ہیں ہمارے بھائی کہتے ہیں حرج کیا ہے. اللہ اکبر, او بھائی تم گناہ کر رہے ہو, نافرمانی کر رہے ہو, اور کہہ رہے حرج کیا ہے, اس میں کون سی بری بات ہے؟ مولانا صاحب معاشرے کے مطابق بھی تو چلنا ہے. آپ کہتے برادری کو چھوڑ دیں, آپ کہتے برادری چھوڑ دیں, ہم قطع تلقی کر لیں. اللہ, سارے دلائل ہیں کس کے ہیں؟ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے, یہ سارے اس کے دلائل ہیں. اللہ اللہ, میرے نبی کے فیصلے سنیے. فاطمہ بنت قیس ایک خاتون تھی, چوری کرتی ہے, چوری کا کیس دربار رسالت میں آ گیا. ایک قبیلے کے لوگ آ گئے, مسلمان بھی تھے, صحابی آ گئے, یا رسول اللہ کرم مہربانی فرمائیے, چھوڑ دیجئے,
ہاتھ نہ کاٹیے۔ آپ کو یہ بات جب کہی انہوں نے، قبیلے والوں نے، آپ کے چہرے کا رنگ بدل گیا، حالات ہی تبدیل ہو گئے۔ فرمایا تم مجھ سے اللہ کی حدود توڑوانا چاہتے ہو؟ اور یہ بڑی سخت بات فرمائی، فرمایا اگر ادھر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی اس کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا۔ اللہ کی حدود ہیں، تلک حدود اللہ ومن یتعدی حدود اللہ فقد ظلم نفسہ، جس نے اللہ کی حدود کو کراس کیا اس نے ظلم کیا ہے۔ یہ اللہ کی حدود سے کراس ہے جو اللہ سے بغاوت ہو رہی ہے، معاشرے کی خاطر اللہ کو ناراض کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول کو ناراض کیا جا رہا ہے، قرآن کو پیچھے پھینکا جا رہا ہے، نبی کی سیرت کو پیچھے رکھا جا رہا ہے، اور سارا معاشرہ آ گیا ہے، دوست آ گئے ہیں، برادری آ گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم اس رجب کے مہینے کا احترام کرنا چاہتے ہو اور کرو، اس کا بہترین طریقہ تمہیں بتایا جا رہا ہے، احترام یہ ہے فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے میں گناہ نہ کرو، گناہ کرو گے اس کی برائی بڑھ جائے گی، نیکی کرو گے نیکی کا ثواب بھی بڑھ جائے گا۔ تو یہ مہینہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے یہ ان مہینوں میں ہے جو مہینے اسلام کے اندر قابل احترام ہیں۔ 4 مہینہ منہا 4 حرم، وہ 4 مہینے ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ اور رجب کا مہینہ شروع ہوتے میں نے جیسے عرض کیا، اللہ کے نبی کو رمضان کی انتظار لگ جاتی تھی، دعا پڑھتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب میں برکتیں نصیب فرما، رجب بڑا معزز مہینہ، اس میں برکتیں عطا فرما، اور ہمیں شعبان میں بھی برکتیں عطا فرما، اور ہمیں رمضان نصیب فرما۔ یہ اللہ کے نبی کی دعا ہے، ہمیں بھی اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ عربی میں آئے عربی میں پڑھیں، عربی میں یاد نہیں اردو میں مانگے، اردو میں مانگے، دعا پڑھنے کا اہتمام کریں اور رمضان کی انتظار کریں۔ جیسے بارش سے پہلے ایک ٹھنڈی سی ہوا چلتی ہے، پھر اس کی ٹھنڈک آنے لگتی ہے، اور پھر تھوڑی تھوڑی بوندا باندی ہوتی ہے، پھر صحیح بارش ہوتی ہے، سمجھ لو رحمت کی ہوا رجب میں چل پڑی ہے۔ شعبان شروع ہوگا، اثرات شروع ہو جائیں گے، اور رمضان شروع ہوگا، اللہ کی پوری رحمت برسنی شروع ہو جائے گی۔ تو ابھی سے مسلمان اپنی تیاری کرے، اور رجب کے اندر جتنی بدعات خرافات لوگ کرتے ہیں اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس کی وضاحت کوشش کریں گے آئندہ جمعے کے اندر کریں کہ مسلمان کس کس خرافات میں رجب کے مہینے میں پڑے ہوئے ہیں جبکہ اس کا تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔